میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی قانون اور آئین کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گو کہ آئین کی جو تاریخ ہے انتہائی مسا اور انتہائی مشکل تاریخ ہے، اور اس سے ہم نکلے تھے۔ آپ کے لیڈر نے، پاکستان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے اور سارے قائدین نے، جتنی جماعتوں کے قائدین تھے، بڑا زبردست آئین جو ہے ہم بنا کے دیا تھا، جس کو آج کا یہ بل، جس کو میں کالا آئینی شکوں پہ مشتمل یہ بل کہوں گا، اس کو مسح کرنے کے لیے جا رہا۔ میں صرف ایک بات عذر تعظیم سے شیخ پرویز رشید صاحب کی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را سپریم کورٹ پر جب چڑھائی کی گئی تھی اور ججوں کو اپنی کرسیوں سے اٹھا کر پھینکا گیا تھا، ہمیں وہ قطعاً بھی جو ہے نہیں بھولنا چاہیے۔ حالانکہ میں صرف بڑا اسپیسیفکلی جو ہے وہ آج صرف یہ بات کر رہا تھا، اس لیے کہ کچھ عرصہ میں پارلیمانی امور کا وزیر رہا۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس بل سے، میں صرف بل پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا آخری پیج بڑا امپارٹنٹ ہے سر، اور چونکہ میں نے کئی بل بنائے ہیں اور اس کے نیچے نام لکھا ہوا ہے اعظم نذیر طاہر صاحب کا، جو منجے ہوئے وکیل اور جورسٹ ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل جو اتنی اجلت میں بنا ہے، قومی مفاد کے خلاف، قومی مفاد کے حق میں نہیں، جس اجلت میں بنا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس آخری پیج کو جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزن ہوتے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے ان کو پڑھنے کی فرصت جو ہے نہیں ملی، یا ان کو وقت نہیں ملا کہ کم از کم اس میں دیکھ لیں کہ جو ہم اس بل کے اندر امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، کیا یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن جو ہے اس کا احاطہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بنیادی طور پر ہم نے پرانے آرٹیکل 184(3) کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں، جس میں اوریجنل جوریسڈکشن جو تھی وہ سپریم کورٹ کی تھی، جس کی طرف ہر تکلیف والا، ہر مظلوم آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا کہ ایک ہے جہاں پر میں جا کر انصاف لے سکوں گا۔ اب جو آرٹیکل 175 191 جو پیش کیا گیا اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کے خد و خال اس سے ملتے ہیں یا نہیں۔ جوڈیشل انڈیپینڈنس جس کے لیے آپ سب نے، میرا یہ خیال ہے، اور ہم نے اپنی قربانی پیش کی سارے ملک کے اندر، اس وقت میں اس کا نام نہیں لیتا، اس وقت وہ سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، بڑا سینئر جسٹس ہے، لیکن اس کی طرف سے آواز آتی تھی کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر میں نے ان آزادی کے متوالوں کو کہ جو عدالت کی انڈیپینڈنس کے لیے کوشش کر رہی تھی، میں نے پانی جو ہے پہنچایا اپنے وکلاء کو، اپنے سیاسی قائدین کو۔ آج اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ سپریشن آف پاور جو بنیاد ہے اس کی، اس کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے، اور آزادی، اب میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بنیادی حقوق کا جنازہ نکل گیا، اب جوڈیشری جو ہے وہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور اس کی تفصیل دو منجے ہوئے وکلاء نے اپوزیشن کی طرف سے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کی، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ فنڈامنٹل رائٹ جو آرٹیکل 8 اور 28 کے ہیں، کون گارنٹی دے گا اس کی؟ اب کہاں داد رسی کے لیے ہم جائیں گے؟ اس عمر کے اندر پرویز رشید صاحب 104 کیس مجھ پر 13 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر 2022 سے لے کر اب تک ہوا ہے۔ 7 کیس ایسے ہیں، سب کیسوں کی تقریباً یہی ہے کہ جب میں اٹک جیل کے اندر تھا، اور FIR کے اندر لکھا گیا ہے کہ میں نے اسلام آباد کے 7 تھانوں کے اوپر 50 آدمیوں کے ساتھ جلغار کی، اور میں نے کئی کانسٹیبل کو زخمی کیا، جبکہ 24، 25 اور 26 نومبر کو میں اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ قید تھا۔ یہ ہے وہ درد جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ ڈسے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو ڈسے گا۔ ایک دن آپ کہیں گے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس طریقے سے حامد خان صاحب نے کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بار بار اس ایوان کو کھلواڑ بنا کر
इस आइन को जो है उसकी रूह को तबाह किया जाए। आर्टिकल 243, मैं तो समझता हूं कि ये रूल जो हमारे और आपके जनाब आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, कि रूल 99 और रूल 120, ये किसी तरीके से आप इसको नहीं जोड़ सकते इसके अंदर, इसलिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट की बात कर रहे हैं। अब नए जुडिशरी बॉडी की क्रिएशन होगी और खुदा जाने मेरा मुल्क का आईन और ये सारे प्रेसिडेंट जो दुनिया के हैं वो कहां जाएंगे। फिर ओमिशन इतनी बड़ी है जनाब अली कि आप आर्टिकल 70 सब क्लास 3 उसके तहत जो है ये सारे जो केस हैं कहां जाएंगे कोई पता नहीं है। ये ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस के अंदर बाकायदा तौर पे आना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ उसी बुनियाद के ऊपर जिसके ऊपर आप जो है ये लेके आ रहे हैं अपनी अमेंडमेंट, जब वही हॉल खाली है तो आप किस तरीके से इस पर्पस को जो है वो हल कर सकेंगे। जनाब आपने बार काउंसिल को जो 18th अमेंडमेंट थी, मैं JUI की तरफ से कई दफा मौलाना फजल रहमान की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से मैंने उनको रिप्रेजेंट किया। कितना वसी कैनवस था, कितनी वसी तौर पर हम एक दूसरे की बातों को सुनते थे, और इसीलिए हमने जो मुशर्रफ की ज़ियाउल हक की जो ज्यादतियां थी इस कानून के साथ, इस आइन के साथ, उसको हमने रिवर्स किया। आज उसको बल्कि उससे भी बदतर जो है हम उसकी तबाही के ज़ामन होंगे। आपने किसी बार काउंसिल से नहीं पूछा, आपने किसी एसोसिएशन से नहीं पूछा, आपने इस ईवान के अंदर भी इतना वक्त हमें नहीं दिया कि कम से कम आप डिबेट कर सके, एक दूसरे को समझा सकें। जिस तरह अली जफर साहब ने कहा कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन के बाद कोई ऐसा रास्ता निकालते कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, और एक कंसेंसस जो है पैदा करके इस आइन के लिए हम कोई बेहतर सूरत जो है कर सके। इसलिए ऑब्जेक्ट एंड रीजन वेग हैं, इनकम्प्लीट हैं, इसका पूरा स्कोप जो है बिल्कुल आरी है। मैं इसको अपोजिशन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता हूं।